اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے اسلام کی اس مثلث کے بارے میں کہ جس کا ایک زاویہ اعتقاد، دوسرا زاویہ احکام اور تیسرا زاویہ اخلاق ہے۔ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز احکام رہے گا، چونکہ ہم فقہی احکام کے بارے میں بات کریں گے۔ اعتقادی جو برنامہ ہے، اعتقادی جو اسکیجول ہے اسلام کا، اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں تقلید کریں گے تو یہ تقلید نہ صرف جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ دوسرا جو انسان کے بارے میں خداوند متعال نے جو آئین بھیجا ہے، وہ آئین احکامات اور دستورات اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہے۔ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور اس کی معرفت کے بعد اس کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اپنی روزمرہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں اس کانسٹیٹیوشن کو اپلائی کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا، روحانی فارمیشن کے لیے انسان کا اخلاق کیسا ہو، انسان کی رفتار کیسی ہو، انسان دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے، انسان کے اندر کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے، انسان کن کن صفات سے بچے، انسان کن کن صفات کو پسند کرتا ہے اور ان کو پسند کرنے کے بعد ان کو کس طریقے سے لے کے چلے۔ یہ وہ تیسرے اخلاقیات ہیں کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب یہاں پہ آ کے ایک مہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ دیکھیں، چونکہ ہماری بحث احکام کے بارے میں ہے، تو سب سے پہلے جو اسلام نے جس چیز کی طرف، قرآن نے بھی واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے اور روایات کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے، تدبر اور تفکر کے بارے میں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور خود باب عقل اس بات کی دلیل ہے اصول کافی کا کہ تدبر اور تفکر کی کتنی اہمیت ہے۔ خداوند متعال نے یہ نہیں کہا، ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کریں، تقلید کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن کے اندر، روایات کے اندر، احکام، قول معصوم کے اندر، تقریر معصوم کے اندر، اور اپنے لیے، چونکہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام کے کچھ اصول ہیں، اسلام کے کچھ فروع ہیں۔ اصولوں کے اوپر اعتقاد ضروری ہے، فروعات کو انجام دینا ضروری ہے۔ تب ان جو فروعات میں جو انجام دینے والی چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہم انجام دیں، کون کون سے اعمال ہیں کہ جو ان کو انجام دے کر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، تو اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تفکر کریں، قرآن میں بھی اور روایات کے اندر میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خشک تر ایسا نہیں کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو مثال کے طور پہ ایک شخص نے نماز پڑھنی ہے، صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کیوں 2 رکعت پڑھنی ہے؟ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت کیسے پڑھنی ہے، ان کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سے افعال انجام دینے ہیں، کون کون سی چیزیں ان سے بچنا ہے، یہ کس طرح سے پتہ چلے گا؟ یہ خود قرآن کے اندر غور و فکر کرے اور روایات کے اندر غور و فکر کر کے اپنی جو تکلیف شرعی ہے اس کو مشخص کرے، اور مشخص کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اب ایک شخص ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنی تکلیف شرعی قرآن سے یا روایات سے مشخص اور معین کر سکے، تو قرآن ہی اس کا جواب دے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ کن سے؟ اہل ذکر سے۔ پھر آئیں، اہل ذکر ہمیں بتائیں گے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھنا نہیں جانتا، خمس دینا نہیں جانتا، زکوٰۃ کی کیا کیا شرائط ہیں، تو وہ اہل ذکر یعنی علماء، مجتہدین، فقہا بتائیں گے کہ کیا کریں، آپ اس کو اس طریقے سے انجام دیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اجتہاد کرے، کوشش کرے، صحیح کرے، اور اپنے لیے کیا کرے، ایک تکلیف شرعی کو انجام دے۔ دوسرا طریقہ بچتا ہے احتیاط کا۔ احتیاط سے مراد یہ کہ خود بھی تشخیص دینے کی صلاحیت ہو، اور جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی اہل ذکر ہیں، یعنی مثال کے طور پہ علماء ہیں، مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، ان کی آراء کو بھی سامنے رکھ کر پھر اپنے لیے ایک تکلیف شرعی کو، شرعی ذمہ داری کو انجام دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک
ایسے شخص کی تقلید کرے کہ جس نے یہ احکام شرعیہ کو قرآن اور احادیث سے استخراج کیا ہے۔ اب تقلید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کلن اس کی پیروی کریں، آپ کیا کریں، جو وہ کرتا ہے وہ کریں، بلکہ تقلید سے فقہی احکام میں تقلید سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن اور احادیث میں غوطہ زن ہو کر احکامات شرعیہ آپ کے لیے کیا کیے ہیں، استخراج کیے ہیں، اور آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ ان اعمال کو انجام دیں۔ روز قیامت اگر خدا آپ سے پوچھے کہ آپ نے نماز ایسے کیوں پڑھی، اور آپ جس شخص نے مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں یہ کہا کہ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، اور ان کے اندر کون کون سے جو مخصوص افعال ہیں ان کو جو انجام دیا ہے، اگر آپ انجام دیں گے تو روز قیامت اگر خدا آپ سے پوچھے کہ یہ آپ نے کیوں انجام دیے، تو وہ مجھ سے اس پیروی کرنے والے سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ اس مجتہد سے، اس فقیہ سے سوال ہوگا کہ جس نے یہ حکم شرعی کو استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے۔ یعنی حکم شرعی کی تقلید سے مراد یہ کہ ایک ایسے مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنا کہ اس نے تکلیف شرعیہ کس کے لیے، مکلفین کے لیے قرآن اور احادیث سے استخراج کی ہیں۔